الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. السلام علیکم، خوش آمدید. رمضان ہمارا ایمان میں نصرت حارث شہری اور ہماری پوری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. اور آج ہم ہر دفعہ کی طرح ایک نیا ٹاپک لے کر آئے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کا ٹاپک میرے خیال میں ویسے جب پاکستانیوں کی اور مسلمانوں کی بات کی جاتی ہے تو وہ تو پوری دنیا میں مشہور ہیں اپنے ڈونیشنز کی وجہ سے، اپنی فلانتھراپی کی وجہ سے، اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے جو وہ دل کھول کے لوگوں کی امداد کرتے ہیں. اور رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پہ جو ایک سبجیکٹ ہے
میرے خیال میں دینے پہ تو کوئی کوشچن نہیں ہوتا, لیکن زکوٰۃ کے کچھ پرنسپلز پہ سوالات ہوتے ہیں کہ کس طرح سے کیلکولیشن ہوگی, کتنی ہوگی, کیسے دے سکتے ہیں. کچھ لوگوں کی زکوٰۃ بہت زیادہ بنتی ہے, وہ سوچتے ہیں کہ مہینوں میں اسے ڈیوائڈ کر لیا جائے, کچھ کہتے ہیں ایک دم دے دیا جائے, پھر اور بہت سے اس میں سوالات ہیں, یقیناً سب کے ذہنوں میں ہوں گے. آپ کو کسی وقت شہری کوئی خاص زندگی کا ایسا ٹائم ہو جب آپ نے جاب سٹارٹ کی ہو یا آپ بڑے ہو رہے ہو, تب آپ نے سوچا ہو کہ اچھا اب مجھے بھی زکوٰۃ دینی چاہیے یا مجھے بھی ڈونیشنز کرنے چاہیے, وہ ٹائم یاد ہے؟ نصرت بالکل, میرا اس معاملے میں بڑا عقیدہ ہے کہ زکوٰۃ ہو یا اللہ کے نام پر آپ کچھ بھی کریں, اس کا ریٹرن جو ہے وہ بہت آتا ہے اور ملٹی پلائی ہو کے آتا ہے. اور آپ یقین مانیں اس میں میرا بڑا عقیدہ ہے, اور میں اس میں بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جب میں نے شروع کیا تھا تو بالکل میں انیشل اسٹیج سے تھا, اب ماشاءاللہ اللہ نے اس قابل بنایا کہ میں تھوڑا زیادہ کر سکوں. اچھا, یہ ویسے انہوں نے بہت پیاری بات کی, اور ایسے ہم بہت سے لوگ ہوں گے کیونکہ جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تو ہم بالکل زیرو ہوتے ہیں اور پروفیشنلی بالکل زیرو ہوتے ہیں. پروفیشن میں آ کے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ آپ کو کس کس طرح سے نوازتا ہے, اور شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح ہی سوچتے ہوں گے, کیونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس میڈیا کا حصہ ہوں گی یا باقی چیزیں بھی جو ہم نے اپنی زندگی میں کی ایز اے فیملی, وہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا, اور وہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی گئی. ہم شاید محنت صرف کرتے تھے, اور یہی بات ہم خود حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ کہاں سے راہ نکلی, مطلب اگر سوچنے بیٹھے ہیں تو کہاں سے راہ نکلی, اس قابل بنایا کہ جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے کسی کو کرتے ہوئے اور سوچتے تھے ہم کب کریں گے یا کر بھی پائیں گے نہیں کر پائیں گے, تو اللہ میاں نے آج اتنا نوازا ہے کہ اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے. اور آج شاید بہت سارے لوگ جو یہ سوچتے ہوں کہ اچھا شہری یہ پروگرام کرتے ہیں, یا مختلف فیلڈ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, لائرز کو دیکھ کے, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو دیکھ کر, اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس لیول پر آئیں. تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بھی عطا کر دیا کہ لوگ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس لیول تک پہنچیں, تو اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے. خیر, زکوٰۃ کو آج ہم فوکس کر رہے ہیں, زکوٰۃ پہ بات کریں گے, ڈونیشنز پہ, زکوٰۃ پہ, اوور آل اس موضوع کو کور کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور مہمان موجود ہیں جن کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں. گریٹ فار کاز نام کی ایک آرگنائزیشن یہ لے کر چل رہے ہیں. کیا کاز ہے, کس طرح سے یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, فواد ہاشمی صاحب آج ہمیں اس حوالے سے بتائیں گے. السلام علیکم, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ آپ شاید لوگوں کو ہمارے اس فورم سے اپنی سپورٹ بھی ایکسٹینڈ کریں, سو دیٹ اگر کسی نے کال کرنی ہے یا کوئی مدد چاہیے تو وہ آپ کو کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھوڑی دیر میں آپ کو موقع دوں گی تو آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں تاکہ لوگ آپ سے کنیکٹ کر سکیں. زکوٰۃ کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں جب ریلیجس میٹر ہے تو ہم ہمارے جو رہنما ہیں اس ٹرانسمیشن کے, خاص طور پہ مفتی صاحب, مفتی محسن الزما, ان کی جانب دیکھتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم, خوش آمدید, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. اور میرے خیال میں یہ ٹاپک اتنا پیچیدہ ہے نہیں, لیکن ہم آپسی ڈسکشن سے کافی پیچیدہ کر دیتے ہیں. جی جی جی, جو ہم آپس میں رشتہ دار دوست بیٹھ کے کرتے ہیں تو وہ پیچیدہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہا, اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو خیر, اس کو آج ہم کلیریفائی کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ہماری نعت خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شیف صاحبہ کے پاس بھی ہم تھوڑی دیر میں چلیں گے. قوال گروپ کے بارے میں شہری آپ کو ضرور بتائیں گے, لیکن جو ہماری نعت خواں ہیں ان سے نعت سنتے ہیں. ایف ایم پہ آپ ان کی آواز سنتے رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ثروت نصیر انصاری صاحبہ. میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام سننے والوں کو السلام علیکم میری جانب سے, اور میں بہت تھینکفل ہوں کہ آج ٹی وی نے مجھے آج یہاں مدح خوانی کی سعادت سے نوازا. درود پاک سے شروع کروں گی, آپ تمام لوگ درود پاک ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجیے گا. صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. محبت کملی سے وہ جذبہ ہے, سنو لوگوں, محبت کملی سے
جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، جناح میں مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جناح میں مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو کا بدن میلا نہیں ہوتا، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والوں، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والوں، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازا تو نہیں فن پر مگر یہ پھر بھی دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت پیاری آواز ہے آپ کی۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اور میرے خیال میں آپ سب بھی اب فارمیٹ سے تو آپ کی آگاہی ہو چکی ہے کہ ہم کچن میں جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر فواد صاحب آپ تھوڑا سا اپنی آرگنائزیشن کا انٹروڈکشن دے دیں سو دیٹ اگر کسی نے کال کرنی ہے تو پھر وہ آسانی سے کر سکے، آپ سے بات بھی کر سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آج ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آج انہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ بیسکلی گریڈ فار کاز سٹارٹ ہوئی تھی 2014 میں، ایک چھوٹے سے ٹرپ سے، انٹرٹینمنٹ ٹرپ تھا تھر پارکر کا، وہاں گئے، جا کے دیکھا تو خبر چل رہی تھی کہ جی 200 بچے مر گئے جی، تو دوستوں کے ساتھ موقع لگا تو ہم چلے گئے جو وہاں کا مٹی کا سول ہاسپٹل، تو وہاں پہ جب جا کے ڈیتھ رجسٹر دیکھا تو آئی واز امیزڈ کہ 40 سے 50 بچوں کی ڈیتھ رپورٹ ہوئی تھی۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ باقی کے بچے کدھر ہیں، کہ جی 3 دن میں اگر 200 بچہ مرا ہے اور ایک طرف 6 مہینے میں 40 بچے کی ڈیتھ رپورٹ ہوئی،
تو ادھر سے ہم نے ایک چھوٹی سی ریسرچ سٹارٹ کی, تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے, تھر پارکر میں لوگوں کی کیا ریزن ہے ڈیتھس کی بچوں کی. تو پتہ یہ چلا کہ ڈیتھ کی ریزن ماں کی کمزوری ہے. جو ہماری باڈی کا نارمل ہیموگلوبن ہے, جو کہ بلڈ کا لیول ہے, وہ کسی بھی ایک ہیلدی فیمیل کا 10 سے 11, 12, 13 کے درمیان ہونا چاہیے. جب ہم نے بیس لائن کیا تو وہاں پہ 4 تھا ان کا ایچ بی لیول. تو اور جو لوگ تھے وہ لوگ دن میں مرچ جو ہوتی ہے وہ جلا کے چائے کے ساتھ کھاتے تھے 3 ٹائم کھانے میں. اس سے پتہ یہ چلا کہ جی چلیں ان کو کوئی ٹرانسپورٹ دیتے ہیں. تو پتہ ہم نے پھر جب ریسرچ اور کی تو پتہ چلا کہ جی ٹرانسپورٹ بھی اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ. جو لوگ ہیں وہ گاؤں جو ہے تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر روڈ کے پیچھے ہیں, تو روڈ تک آنا بھی ان کے لیے ایک پرابلم ہے. جو اکنامک کنڈیشنز ہیں تھر پارکر کی وہ بہت خراب ہیں. بہت سارے مسائل ہیں وہاں, بہت پانی سارے کے حوالے سے, فوڈ کے حوالے سے, ہاں پورے بہت سارے مسائل. تو ہم نے پھر ایک ماڈل بنایا اپنا, جی, جس کا موٹو تھا کہ بیگر کانٹ بی اے چوزر. اچھا ٹھیک ہے, کہ ہم نے ان کو بیگر نہیں بنانا. اوکے, ہم نے کہا کہ جی ہم ان لوگوں کو 3 مہینے کا راشن دیں گے جس میں ان کو ہائی فائبر ڈائٹ ہوگی, آٹا, چاول, دالیں, چینی, فولک ایسڈ فیمیلز کے لیے, مگر ان کو ہماری کچھ شرطیں ماننی ہیں. اوکے, پہلی شرط اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں, بچوں کو صاف ستھرا رکھیں, بچوں کو ویکسینیٹ کرائیں جو وہ نہیں کرا رہے تھے, کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں پہ ویکسینیشنز کو بہت برے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ہاں اس کو غلط سمجھتے ہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. جو وہاں پہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے تو ہندو پنڈت کہتے ہیں کہ جی یہ کرو گے تو مسلمان ہو جاؤ گے. مسلمان جو ہیں ان کے یہاں کے جو بڑے ہیں وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے, تو وہ لوگ وہی نہیں کرا رہے تھے. خیر ہم نے کہا کہ آپ ویکسینیٹ کرائیں گے, گھر کو صاف ستھرا, بچوں کو اسکول بھیجیں گے, بچوں کو مدرسہ بھیجیں گے, 3 مہینے کا ہم راشن آپ کو دیں گے. اس کی بیس کے اوپر آپ نے جو سیونگ ہوگی اس سیونگ سے ایک بکری خریدنی ہے. اوکے, بکری کہاں سے خریدتے ہیں, کس طرح محنت کرتے ہیں, ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بکری کا بھی ایک طریقہ دے دیں گے تو ہم تو ان کو پھر وہی کر رہے ہیں کہ جی بیگر بنا رہے ہیں. اچھا میں تھوڑی سی, کیونکہ ہمیں کچن میں بھی جانا ہے, تھوڑا سا آپ سے میں اسپیڈیلی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوا 3 مہینے بعد؟ 3 مہینے بعد ہم نے 10 فیملی سے سٹارٹ کیا تھا. الحمدللہ 9 فیملیز نے ہماری بات مانی, 1 فیملی نے ہماری بات نہیں مانی. ٹھیک ہے, تو ان 9 فیملیز نے بکری بھی خرید لی. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو ایک سلائی مشین دے دی. اب وہ آہستہ آہستہ اسی کے ساتھ اتنا کما لیتے ہیں کہ اپنا آٹا انہوں نے خود سے خریدنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ہم آپ سے اس بات کو آگے بڑھائیں گے. اور کون سے ایسے نئے چیزیں ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں یا لوگوں کی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے کوئی ڈفرنس کریٹ کیا جا سکتا ہے, یہ ضرور آپ سے ہم پوچھیں گے. جی شہری, اب ہمیں کچن میں چلنا ہے بالکل, اور آج کچن میں دیکھتے ہیں کہ آج کیا تیار کر رہی ہیں ہماری شیف. آج بالکل بالکل, میں تو شہری کے ایکسپریشن سے پتہ کرتی ہوں کہ کیا تیار ہو رہا ہے. جی السلام علیکم, کیسی ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیے. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل خیریت. ہاں جی. آج کیا ویسے آپ بنا کیا رہی ہیں آپ؟ چکن تو نظر آ رہا ہے مجھے. فیوریٹ چیز چکن. اچھا مجھے بدنام کر دیا, مجھے گھر میں بھی سب بول رہے ہیں تو میں چکن بہت پسند ہے. میں نے کہا نہیں اتنی تو پسند نہیں ہے. ہاں اچھا تو چکن میں کیا بنا رہی ہیں آپ؟ یہ چکن 65 ہے. یہ ایکچولی 65. ہاں یہ 65 ہے, انہوں نے مجھ سے کہا, میں بھی حیران ہوئی. 65 کیا ہوتا ہے؟ 65 کاؤنٹنگ ہے, وہ کیا ہے؟ تو 65 میں 65 نہیں, اس کے نام میں 65 کیوں ہے؟ مے بی اتنا ٹائم اس کو ہو گیا ہو بنائے وغیرہ ہوا. 1965 کی یہ ڈش ہے. مے بی, لیکن میں نے جب ٹرائی کیا فرسٹ ٹائم. الگ کیا ہے, مطلب اس کی ریسیپی الگ ہے؟ ریسیپی انگریڈینٹس تو سارے وہی ہوتے ہیں جو سارے چیزوں میں پڑتے ہیں, لیکن یہ فرائی آئٹم ہے, اس میں گریوی نہیں ہوتی ہے. اچھا, ہاں, اور ٹرائی کریے گا انشاءاللہ. فرائی اینڈ ڈرائی آئٹم ہے. ہاں, تو ہم اس کو چکن فرائی کیوں نہیں کہتے, چکن 65 ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے مطلب چکن فرائی بہت ٹائپ کے کھائے نا, اب آپ اس طرح کا ٹرائی تو کریے. 65 میں ایسی کیا کانسیپٹ ہے؟ ابھی تو مجھے خود سرچ کرنا پڑے گا پہلے. آپ سرچ کیجیے گا, گوگل کیجیے گا, پھر پتہ چلے کہ کیا اس کو سجانا ہے ایسے ہی کہ نمبر 65 بن جائے, کیا کرنا ہے. خیر پہلے تو چکن لینی پڑے گی, 65 ہونی چاہیے پیسز کے نہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ اس کی ریسیپی کیا ہے؟
रेसिपी इसकी है कि हम सारे इंग्रेडिएंट्स में बस मौजूद है क्या, नमक है, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, काली मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है जी। और इसको हमने मैरिनेट करना है। वैसे तो 1 घंटा आप इसको फ्रिज में रखें, अदरवाइज हमारे पास अभी टाइम नहीं होता, तो हम इसको जो है मैरिनेट करके आखिर में हमें कॉर्नफ्लोर के साथ इसको मिक्स करना है और दही भी ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसका मैरिनेट हो जाए, देन हम इसको फ्राई करेंगे। वैसे कॉर्नफ्लोर है इसमें, तो ये मुझे लगता है थोड़ा क्रिस्पी सा क्रिस्पी होगा। है, हाँ ये क्रिस्पी है। तो आप इसे वैसे ही आज फोक का इंतजाम करें। 65 लेकिन आज आप फोक का इंतजाम करें, आज फोक का ड्राई इंतजाम कर लें जी, आज ड्राई आइटम है, वैसे खाएंगे। ठीक है, आप इसे स्टार्ट कीजिए। और मुझे एक और चीज याद आई, वो सामने जब हम स्क्रीन पे देखते भी हैं कि हम अपने कपड़ों की तारीफ करना भूल जाते हैं, लोगों का नाम लेना भूल जाते हैं, और जो हमारे डिजाइनर्स हैं वो कभी कभी फील करते हैं, कभी हर दफा नाराज है ना, हर दफा फील करते हैं। तो जो मेरा ड्रेस है, दिस इज बाय बॉम्बैक्स सिल्क कलेक्शन, उनका ये वॉल्यूम 5 है, बाय टेक्सटाइल लिंक्स। और जो मैंने जिसके कपड़े पहने हुए हैं वो मैस्ट्रो है, और मेस्ट्रो वालों के पहने हुए, लेकिन वो वापस ले लेंगे, लेकिन दिए हुए। लेकिन आप कुछ दिनों से इन्हीं के पहन रहे हैं ना? मैं जब से ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई तब से उन्हीं के पहन रहा हूँ। तो मैं पहले नाज जुनैद के पहन रही थी, आज मैंने ये बॉम्बैक सिल्क के पहने हैं। तो होपफुली आप, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आते रहते हैं स्क्रीन पे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब आप हमें क्या सुनवा रहे हैं? अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा कवाली का सेगमेंट होता है, इधर चिकन 65 तैयार हो रही है। अच्छा, हमारा ड्रिंक भी है। हमारे साथ कव्वाल ग्रुप मौजूद है, अरशद अंजुम साबरी कव्वाल ग्रुप है, इनसे कवाली सुनते हैं। हमारा ड्रिंक भी है। और ये जो कलाम में पढ़ा हूँ, ये हमारे अमजद भाई ने आखिरी में पढ़ा था, और उन्होंने जो पढ़ा वो अमर हो गया, और उन्हीं को डेडिकेट करते हैं। हाँ, उनके दर तक पहुँचना बादे सबा का काम है, या मेरे दिल से जो निकले उस दुआ का काम है। हाँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, इल्तिजा का काम है, अब मेरी बिगड़ी बनाना मुस्तफा का काम है। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले, मज़हूर दुआ करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले, मज़हूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए
माशाल्लाह। और हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। गुफ्तगू यहाँ पर होगी ज़कात के हवाले से स्पेसिफिकली, और ग्रीट फॉर कॉज के मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये क्या क्या आपको ऑफर कर रहे हैं, या क्या किस तरह आप इनके साथ शामिल होकर लोगों की मदद कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट भी हम आगे लेकर चलेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। जो आया है रमजान हमारा रमज़ान हमारा ईमान, और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सब्जेक्ट जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ज़कात। मुफ्ती साहब उस पर बयान फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा परवीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दर्स तदरीस से इनका ताल्लुक है, उसके अलावा बहुत अच्छी बात करती हैं, स्कॉलर हैं, और बहुत शाइस्तगी से और बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों का जायज़ा लेते हुए समझाती हैं। तो आज हम सोचेंगे कि मुख्तलिफ पहलू आपकी जानिब से ज़रूर हमारे पास आएंगे और हम उस पर डिस्कशन करेंगे। जी मुफ्ती साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहन नुसरत, आपने जो मफ़हूम और मतलब रखा आज का टॉपिक ज़कात, अल्लाह ताला कुरान पाक में कई मकामात पर ज़कात के बारे में इरशाद फरमाता है, लेकिन जो मैंने आयत मुबारक आपके सामने तिलावत फरमाई, इसमें अल्लाह फरमाता है तुम हरगिज़ नेकी नहीं हासिल कर सकते, यानी एक नेकी भी तुम हरगिज़ हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपने महबूब माल में से कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। तो मालूम क्या चला कि एक नेकी भी अगर हासिल करनी है ना, तो जो आप माल ऐसी चीज होती है कि इंसान को बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा प्यार होता है कि यार ये पैसा अगर 10 रुपए भी जा रहा है ना तो काम में आए, बेकार ना जाए। तो आम तौर पे हम काम वो समझते हैं माल जो हमारे काम आ रहा होता है, और हम किसी को सदका दे दें, किसी को खैरात दे दें, या किसी के लिए हम वो माल या किसी के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, हम ये तो माल हमारे काम ही नहीं आया। तो अल्लाह फरमा रहा है वो माल तुम्हारे शायद काम ना आए जो तुम अपने इस्तेमाल में रहा, लेकिन ये माल जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करो ना, जो तुम्हें महबूब है, ये तुम्हें नेकी तो दिलवा देगा। अब ज़कात जो है इसकी बड़ी मुफस्सल तारीफ़ है, लेकिन ज़कात जो एक ऐसा मसला है कि जो अल्लाह ताला ने एक मोमिन, एक मुसलमान को माल दिया है, उस माल में से जो हाजत असलिया, मकसद कि जो इस्तेमाल में उसके माल है, उसके अलावा जो माल बच जाता है, चाहे सोने की सूरत में हो, चाहे चांदी की सूरत में हो, चाहे माल की सूरत में हो, वो माल अगर आपके पास रहता है पूरे साल, पूरे साल रहने के बाद जब साल इख्तिताम होता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अब एक बात इसमें जो मैं समझाना चाहता हूँ, हाजत असलिया में मकान भी आपका अपना, अब भले वो 20 लाख का क्यों ना हो, 30 लाख का क्यों ना हो, उस पर ज़कात नहीं। गाड़ी आपकी हाजत असलिया में से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, भले वो 10 लाख की क्यों ना हो, 5 लाख की क्यों ना हो, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर ज़कात नहीं। लेकिन सोना चांदी, चाहे वो जेवर आपके पहनने के हों चाहे नहीं पहनने के हों, उन पर ज़कात है। जैसे मिसाल तौर पर एक हदीस मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में 2 औरतें आई और एक ने सोने के कंगन पहने हुए थे जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हम ज़कात तो नहीं देते। तो फरमाया क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि क़यामत के दिन ये कंगन तुम्हारे आँख के कंगन पहन जाओ, तुम्हारे हाथों में ये कंगन पहने वो जो आँख के शोले भड़क रहे हो? फरमाया नहीं। तो उन्होंने फौरन उतारे और कहा ये अल्लाह उसके रसूल के हवाले। तो मालूम क्या चला कि जो सोना इंसान, जो अल्लाह ताला ने इंसान को माल दिया है, चाहे वो जेवर आपके पहनने का हो चाहे आपके रखने का हो, वो जेवर भी अगर आपके निसाब के मुताबिक पहुंचता है तो उस पर भी ज़कात लाज़िम है। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान, एक मोमिन, अबू हुरैरा ने हदीस कराती है, आप फरमाते हैं कि ज़कात नहीं देता, तो जब क़यामत आएगी ना तो अल्लाह ताला एक सांप, जिसे आप गंजा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि ऐसा सांप होगा जो आपके माल की जो है ना सूरत में, वो सांप जो है वो सूरत इख्तियार कर लेगा और वो आपके गले में उसे तोक समझ लें आप, या लटका दिया जाएगा, और ये वो ऐसा सांप होगा जो इंसान के पीछे भी लगा रहेगा, उसे डसेगा भी, उसको जख्मी भी करेगा, कहेगा और फरमाएगा ये वो माल है
جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، تم اللہ کی راہ میں نہیں دیتے تھے۔ اچھا مفتی صاحب ادھر کیونکہ کچھ چیزیں جیسے آپ نے اس گھر اور گاڑی کے بارے میں تو بتا دیا جو ہمارے استعمال میں، اور اس کے علاوہ پراپرٹی ہوتی ہے جو آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہوتی ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں جو آپ نے کہیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا اس میں پھر لوگوں کو یہ تھوڑا کلیئر کر دیں کہ اگر میرا کوئی فلیٹ ہے اور میں نے وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس کے کرائے کی انکم پہ زکوٰۃ ہوگی یا اس کی جو پرائس ہے دیکھیں آپ اس کو بڑے طریقے سے سمجھیے گا۔ دیکھیے مکان ہے، فیکٹری ہے، مشینیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا کرائے پہ مکان دیا، مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کرایہ، ہاں وہ جو انکم آئی اور وہ انکم آپ کے پاس اتنی ہوتی ہے جو سال میں جو بچت بچ جائے پوری اس میں سے اتنی بن جائے کہ نصاب کے مطابق تب زکوٰۃ ہے، لیکن اگر وہ انکم بھی روزانہ خرچ ہو رہی ہے اور وہ نصاب کے تحت نہیں پہنچتی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پرسنٹ کتنے ہوتا ہے؟ 2.5%۔ اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا 2.5% زکوٰۃ۔ اچھا اس کے علاوہ جیسے آپ نے فیکٹری خریدی تو فیکٹری میں مشینیں خریدتے ہیں تو مشینوں پر زکوٰۃ نہیں، مشینوں کے اندر جو خام مال جیسے کہ مال رکھا ہوا ہے، اس طریقے سے جو مال مارکیٹ میں آپ کے وہ مال آپ کو پورا سال گزر جائے، مارکیٹ میں جو مال اس پر پورا سال اس پر زکوٰۃ ہے، جو آپ کی سیونگ ہو رہی ہے۔ ہاں بالکل 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 یہ آسان طریقہ ہے، جو آپ کی سیونگ ہو رہی ہے اور جو سیونگ پورے سال رکھی ہو، یہ نہ ہو کہ ختم ہو جائے پھر دوبارہ وہ بینک بیلنس میں بھی ایسا ہی ہے، تو بالکل ایسے ہی۔ تو یہ چیز اب کرائے کی جو آپ نے مکان کی بات کی اس کا بھی یہی صورتحال ہے کہ اس میں بھی یہ ہوگا کہ جو سیونگ ہو جاتی ہے وہ پورے سال رہتی ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے جی ساجدہ صاحب جی۔ اچھا اس پہ ایک کوشچن یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن وہ زکوٰۃ اس طرح نکالتے ہیں کہ وہ حساب نہیں کرتے کہ اس پہ میرا 2.5% بن رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے سپوز ₹1,00,000 کی نکال دی، 2,00,000 کی نکال دی، تو کیا انہیں پورا حساب کرنا چاہیے؟ حساب کرنا چاہیے، ایسا نہیں زیادہ نکال دیتے ہیں نا کم، کچھ لوگ بس یہ کہ ٹھیک ہے جی ہم نے لاکھ کی کر دی، وہ حساب کرنا چاہیے، لیکن جسے معلوم ہو کہ اندازتاً اسے اندیشہ اور اس کا ذہن اور وجدان یہ غالب گمان ہو کہ جو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ اپنے مال سے زیادہ دے رہا ہوں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ وہ اس گمان سے دے رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جو مال وہ ٹھیک ہے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا زکوٰۃ اس مستحق کے لازمی اس کے ہاتھ میں دے جائے، یہ نہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کی رقم رکھ لی اٹھا کے کہ نہیں یار یہ میرا مال ہے اور اتنی سی زکوٰۃ بنے گی میں رکھ لوں، جب تک کہ وہ مال مستحق کے ہاتھ میں نہیں جائے گا تب تک آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا نصرت نے ایک بڑا شروع میں اچھا سوال کیا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورے سال نکالنا ہوتا ہے، تو کیا یہ پروسیجر صحیح ہے کہ آپ پورے سال نکالتے رہیں ایک دفعہ؟ اگر ₹1,00,000 ہیں تو 5-5 ہزار دیتے رہیں، 10-10 مہینے کے ساتھ بھی آپ نکال سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی گمان ہو کہ بھائی جو آپ نے سیونگ کی وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں وہ آپ کی رہے گی آپ کے پاس، تو اگر آپ ادا کرتے ہیں تو اس طرح بھی ادا۔ جلدی سے مختصر جواب دیجئے، پھر کالر ہیں، جب زکوٰۃ دے رہے ہوں تو دینے والے کو بتانا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے افضل یہی ہے، افضل یہی ہے، لیکن اب تو کچھ ایسا بھی ہمارے لوور کلاس ہے جو اس چیز کو برا سمجھیں گے اور اگر آپ نہ بھی بتائیں نا بہن تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ افضل یہ زکوٰۃ اگر آپ دے رہے ہیں تو بتا کے دیں، لیکن اگر آپ نہ بھی بتائیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سب مستحق ہے، یعنی کہ اس کا شعار یا اس کا جو رہن سہن ہے، اب سفید لباس ہوتے ہیں کچھ لوگ جسے کہتے ہیں لباس اوڑھ کے، کہ ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعتاً اس حالت میں ہے کہ اگر اس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے اور اس کو بتائیں گے تو یہ شاید نہ لیں، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ صاحب نصاب نہ ہو، وہ صاحب نصاب نہ ہو لیکن آپ کی نیت ہو۔ ہاں ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی جنید ہے، گلشن اقبال کراچی سے۔ جی جی جنید صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا، کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال ہے جی مفتی صاحب سے، یہ جو زکوٰۃ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہاں جی تو میرا یہ سوال ہے جی کہ اگر کوئی کیجئے سوال، سن رہے ہیں آپ کو۔ جی فرمائیے، جی فرمائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی کے پاس زکوٰۃ کے پیسے اور جی فرمائیے، آپ فرمائیے۔ جی میرا یہ سوال ہے بھائی جی کہ جو کسی کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے اور کوئی آدمی اس کو ایسا لسٹ دے دیتے کہ میرے پاس 25 بندے یا 30 بندے، جی آپ نے ٹیلی ویژن سے سن رہے ہیں، سو سوری آپ کو دوبارہ کال کرنی پڑے گی، ہم یہ چاہتے نہیں ہیں ہرگز، لیکن اس سے کنفیوژن ہوتا ہے، آپ ٹیلی ویژن سے سنیں گے تو آپ 4 دفعہ ایک بات کو ریپیٹ کریں گے۔ اچھا میں ایک عرض کر دوں، صاحب نصاب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض کس پہ، یہ بھی جان لینا آپ کی زکوٰۃ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس مقدار کی رقم، اسے صاحب نصاب کہتے ہیں شریعت کے اندر۔ تو آپ جس کو زکوٰۃ دیں گے اگر وہ
صاحب حیثیت نہیں تو صاحب حیثیت میں کون نہیں ہوگا؟ جس کے پاس اتنا چاندی یا مال یا رقم یا سونا نہیں ہوگا، تو اس شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آج کل تو ویسے لوگوں کے پاس یہ ہونا ہو، ٹی وی بھی ہوتا ہے، موبائل بھی ہوتا ہے، اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، مطلب جو کلیکٹیو ان کا ماحول ہے وہ تو ایسا نہیں یہ حاجت اصلیہ میں سے نا، مثال میں کہ یہ روزمرہ استعمال میں سے، جیسے آپ کے کارپیٹ بچھا ہوا ہے، آپ کے پردے لگے ہوئے ہیں، یا آپ کی ٹی وی ہے، یا آپ کا فریج ہے، اور یہ بھلے 50,000 کا فریج ہے، لیکن آپ کی ضرورت زندگی میں استعمال تو ہو رہی ہے نا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی کلیئر ہے نا کہ سیدوں پہ زکوٰۃ، یہ بات بالکل میں پھر کہہ دیتا ہوں، سیدوں کو پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ آپ سیدوں کو آپ تحفہ دے سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے نہ۔ اور بھی ہم سب کہیں نہ کہیں اس کے دکھ میں مبتلا ہیں۔ ایک بریک ہے، رمضان ہمارا ایمان میں واپس آتے ہیں اور پھر ہم آپ سے سنیں گے اپنے ٹاپک کے حوالے سے۔ رمضان ہمارا ڈسکشن کر رہے ہیں، بڑے اچھے سوالات آپ کی طرف سے بھی آئے، شہری کے ذہن میں بھی تھے، فواد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان کے ذہن میں بھی تھے، ساجدہ صاحبہ، پروفیسر ڈاکٹر ساجدہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کافی دیر سے ہم نے ان کو خاموش کرا کے رکھا تھا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی مختلف پہلو پر اگر زکوٰۃ کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتی ہیں تو پلیز۔ اچھا، خاموش نہیں کرا کے رکھا، آواز دبا کے رکھی تھی، یہ جملہ ہو سکتا ہے، یا کیا کون سا ہو سکتا ہے؟ حق کی آواز دبائی تھی کیا؟ نہیں، ہم نے آپ سے التجا کی نہیں تھی کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ التجا نہیں، ظاہر ہے میں دیکھ رہی تھی کہ فقہی اور شرعی مسائل کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے، وہ زیادہ ضروری ہے۔ جی، جو موضوع آپ نے اس وقت چنا ہے نا، زکوٰۃ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ابتدائے رمضان کے اندر ہی اس کو ہم کور کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے وہ اس کا وقت تھا کہ جس میں اس کی آگہی ہوتی، شعور اس کے بارے میں اجاگر ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے ادا کرنے کی بھی اور سن لینے کی۔ میں یہاں پہ یہ کہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ 5 چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے۔ نمبر 1 ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر یا آپ کے وہ ماحول کے اندر بدکاری اتنی عام ہو جائے کہ اعلانیہ بے حیائی ہونے لگے، ان سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ناپ تول میں کمی جب معاشرے میں عام ہو جائے تو اس سے پناہ مانگو۔ پھر جو لوگ عہد کرتے ہیں اور توڑتے ہیں، اس سے پناہ مانگو۔ اور پھر کہ اپنے اس حاکم سے پناہ مانگو کہ جو فیصلہ کرتے وقت جس کا ترازو لرزتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو اس میں اہم تھی، وہ پھر آپ نے کہا پناہ مانگو، پناہ مانگو، پناہ مانگو کہ جب زکوٰۃ ادا کرنا لوگ چھوڑ دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا اور زکوٰۃ ادا، یہ دونوں ایمان کے فرائض ہیں، پہلے اور دوسرے سے متصل رکھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اب دیکھیں، اگر بہت خوبصورت لاجک ہے اس کے اندر کہ آپ نماز کو جب ادا کرتے ہیں تو ظاہری طہارت بھی کرتے ہیں، اور ظاہری طہارت کے ذریعے باطنی طہارت، اپنے اعضاء کو دھو لینا، حتی الامکان صاف کر لینا، اور پھر اس سے اپنے باطن کو صاف کرنا، یہ ہے نماز کا فلسفہ، یہ نماز کی حکمت، یہ نماز کی گہرائی۔ لیکن زکوٰۃ کی کیا گہرائی ہے؟ زکوٰۃ کی کیا گہرائی ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے، مرغوب ہے، اور جس کی وجہ سے آپ سارا دن تلاش روزگار معاش کے پیچھے آپ حلال حرام کو چھوڑ کبھی تخصیص کرتے اور کبھی اس کی تخصیص نہیں کرتے، اور پھر کچھ نہ کچھ پاتے۔ تو کہا گیا کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے۔ میں اس میں یہاں پر ایک حکایت بتاؤں گی، اور ایک اور بھی بات کہ شب معراج میں سے جو سب سے پہلے آپ جب آپ کا گزر ہوا تھا تو آپ نے ایسی قوم کو دیکھا تھا کہ جو جانوروں کی طرح سے تھور یعنی کہ بہت کانٹے دار درخت تھا، اور اس کو چر رہے تھے۔ تو کہا کون لوگ ہیں یہ؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ انجام ہے، یہ عبرت ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ پھر دوسری چیز، تابعین کے زمانے کی میں حکایت بتاؤں کہ حضرت ابو سنان اس کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک شخص کے پاس گئے اور وہاں سے جا کر دیکھا کہ وہ بہت زار و قطار رو رہا ہے۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میرے بھائی کا کل ہی انتقال ہوا۔ اب یہ مستند کتاب کے اندر لکھا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا حوالہ بھی مستند۔ تو کہا کہ کل ہی انتقال ہوا ہے اور ہم اس کو دفنا کر آئے ہیں، لیکن میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی، تشفی نہیں ہو رہی۔ تو پوچھا کہ کیوں؟ تو کہنے لگے کہ جب سب احباب چلے گئے دفنا کر، اور یہی وہ بات ہے جس کے لیے رسول اللہ نے پناہ مانگنے کے لیے، انہوں نے کہا گنجا صاحب، یہاں پر اس کی یہاں کوئی اشارہ نظر آتا ہے۔ کہا کہ جب میں سب لوگ چلے گئے تو میں نے اس قبر میں سے چیخنے چلانے کی آواز سنی، تو ظاہر ہے کہ میرا رشتہ بھائی کا ہے، میں رک گیا، اور باوجود پتا تھا کہ اسے نہیں ہاتھ لگانا، لیکن میرا جذبہ غالب آ گیا، میں نے قبر کو کھول کے دیکھ لیا، تو میں نے یہ دیکھا کہ اس قبر کے اندر آگ کے شعلے ہیں،
اور آگ کے شعلے اور اس شخص کی گردن پہ یعنی اس کے بھائی کے گلے کے اندر سانپ کی طرح کا توق پڑا ہے، میں دیوانہ وار اس میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو میرا ہاتھ بھی جلتا ہے۔ اور پھر انہوں نے ان کو حضرت ابو سنان کو یہ اپنا ہاتھ دکھایا، وہ جلا ہوا تھا، یہ دوسرے دن کی بات۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ یہ ہوا کیوں؟ تو کہا کہ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے۔ اچھا، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشادات عطا فرمائے، ان کا مقصد آپ کو پاک کرنا ہے۔ نماز آپ کو باطن سے پاک کرتی ہے، طہارت دیتی ہے آپ کو، اور آپ نے جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ جمع کر کے رکھا ہے، پھر اس کے اندر ایک اکنامک امپاورمنٹ کی بات آتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات بہت کہیں بھی جبریہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایکول ڈسٹریبیوشن ہے۔ میں آپ کو دوں گی، میں آپ کو دوں گی، آپ کی ضرورت پوری ہوگی، تو جو حرام آپ نے کرنا ہوگا شاید آپ اس سے رک جائیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا لاجیکل ایک فارمولا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ میں دینے والا ہاتھ بنوں، لینے والا۔ یہاں پر مگر ایک صوفیہ ازم ذرا زیادہ میں نے اس پہ اسٹڈی کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا وہ آتا ہے کہ دینے والے ہاتھ سے لینے والا ہاتھ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ مگر یہاں پر وہ بہت خوبصورت بات حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو میرا مسلک تو یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ خرچ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ویسے پوچھا، ان سے مسلک پوچھا، انہوں نے کہا 200 کے اوپر 5 دینار اور 20 درہم کے اوپر 5 دینار، 20 دینار کے اوپر نصف۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہارا مسلک ہے۔ تو کہا آپ کا کیا مسلک ہے؟ تو کہا میرا مسلک وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آیا ہوں۔ تو یہاں پر صوفی ازم کے اندر یہ ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر اب دینے والے اور ہاتھ لینے والے کے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا اس کے اندر جو ہے نا آپ کی دنیا کو بہتر زندگی دینے کا کتنا بڑا طریقہ ہے۔ جو دے رہا ہے اس کا فرض اتر رہا ہے، اور جو لے رہا ہے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اچھا، ویسے جب دیتے ہیں آپ اپنے مال کو تو آپ کو ایک اطمینان بھی محسوس ہوتا ہے، ایک لذت بھی آتی ہے، یہ بھی بات ہے، مطلب اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، یہ بھاری نہیں لگتا۔ جیسے نماز آپ پڑھ رہے تھے اور آپ نے صحیح طریقے سے ادا کی تو آپ کو کتنا سکون ملتا ہے، ایک روحانی سکون آپ کو ملتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم، تم اپنے مالوں میں سے جب تم صدقہ کرو گے تو تمہارے مال کا دینا یہ ہوگا کہ وہ مال جب تم دو گی تو تمہارا وہ مال بھی پاک ہو جائے گا اور تزکیہ بھی ہو جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ابھی جو بہن نے کہا نا کہ جب نماز پڑھو اور صدقہ دو، اس سے مراد ہے کہ طبرانی کی حدیث رسول اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک مومن کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا جو صاحب نصاب مومن ہو، جب تک کہ وہ زکوٰۃ نہ دے دے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، بھلے وہ بھی عبادت ہے، لیکن حقوق اللہ ایک اپنی جگہ، لیکن حقوق عباد کا جو شعار نظر آ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تب قبول فرمائے گا جب تم ان لوگوں کا بھی خیال رکھو جو غریب ہیں، مسکین ہیں۔ تو یہ جو اسلام نے جو دیا نا کرائٹیریا، وہ اس لیے دیا کہ امیر اور غریب جو کچھ بھی ہے، جہاں امیر کا حق ہے وہاں غریب کو بھی دکھایا، دیکھو ایک مسلمان غریب ہے اس کا بھی حق ہے، اور وہ مال تمہارا نہیں ہے جو تم نے کمایا، وہ رب نے دیا، لیکن حصہ اس مسلمان کا جو غریب۔ اچھا، کچھ لوگ جیسے زکوٰۃ وغیرہ دے دیتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب پورے سال آپ کو بہت سے مستحق لوگ ملتے ہیں، ہر کسی کو زکوٰۃ آپ نہیں دیتے، وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہو سکتے ہیں، آفس میں کام کرنے والے ہو سکتے ہیں، ویسے جان پہچان کے لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی ادھار مانگتا ہے، کوئی ویسے ہی پیسے مانگتا ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہوں بھی اور آپ کو آپ سے کسی نے مانگے اور آپ کا دل نہ ہو کسی بھی وجہ سے، کیونکہ یہ واپس نہیں کرتا، یا پھر کوئی اور ریزن ہو کہ جی یہ کام نہیں کرتا، اس نے خود ایسے کیا ہوا ہے، یا ویسے ہی آپ کا دل نہ چاہے دینے کا، تو کیا اس میں گناہ ہے؟ دیکھیں بات ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ، ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ۔ صدقہ واجبہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، کفارے کی اور نظر کی جو بھی آپ صدقہ کرتے ہیں، صدقہ واجبہ ہے۔ صدقہ نافلہ وہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو ادھار بھی دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا یا اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا اللہ کی راہ میں دیا ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کہتے ہیں کہ گھر بنا کے دے دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن یہ گناہ نہیں ہے کہ اگر آپ منع کرنا گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں بلکہ تو ضرور ثواب ہی ہے نا بھائی۔ اگر حضور فرماتے ہیں کہ ایک مومن، ایک مسلمان اگر کسی بندے کو 1 آنا یا 1 روپے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم کیا چلا، اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں نا تو آپ بندہ دے یا نہ دے، اللہ تو آپ کو 10 گنا ضرور دے گا، اور آخرت میں آپ کا بھلا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بڑھ کے آپ کو 70 گنا دے گا۔ اگر نہ دیں تو کیا ایسا ہوگا کہ آخرت میں آپ سے سوال ہوگا کہ جب تمہارا یہ بھائی تم سے مانگنے آیا تھا تمہارے پاس پیسے تھے، تم نے اسے نہیں دیا؟ وہ شخص کون ہے؟ وہ بخیل ہے نا۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ سوال سے پاک و صاف ہے. قیامت کا دن ہوگا, رسول فرمایا, اللہ فرمائے گا بندے میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا, تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. بالکل بالکل. بندے میں نے تجھ سے کپڑے کے لیے پہنے طلب کیے, تو نے مجھے کپڑے نہ دیے. اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے, بے شک اللہ پاک ہے. فرمایا جو بندہ تیرے در پر آیا تھا نا وہ میرا بندہ تھا, اور جب ان سے مانگ, جب تو نے ان کو نہ دیا نا تو تو نے رب کی نافرمانی. یہ بات یہ بے شک, اور اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ابھی یہ ٹاپک ہمارا اسی طرح جاری ہے, لیکن ابھی ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں محمد حسن امام صاحب موجود ہیں, ان سے نعت خوانی سنتے ہیں. میں تو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمان, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی, قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی, وہ دربار سچے مجھے میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمان, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی. جو پوچھا کہ تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا, تو تفصیل سن لو, ہاں کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو. تھا نعتوں کا ایک خار اشکوں کے موتی, تھا نعتوں کا ایک خار اشکوں کے موتی, درودوں کے گجرے
ڈالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمان وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی میں کے ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی ہاتھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی دعا مجھ کو میرے سوال نے شرمندہ کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے
नबी की अदा, मेरे नबी की अदा, मेरे नबी की अदा। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अदा। दोस्तों मौला से मांगूं क्या, दोस्तों मौला से मांगूं क्या, दोस्तों मौला से मांगूं क्या। ये क्या कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, ये क्या कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। ये क्या कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया महफिल में सरकार की, जो भी आया है महफिल में सरकार की। जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया है महफिल में सरकार की। हमें मुस्तफा जिसके सीने में है, हमें मुस्तफा जिसके सीने में है, कहीं भी रहे वो मदीने में है, वो कहीं भी रहे वो मदीने में है। मोहम्मद की नाते, मोहम्मद की नाते, मोहम्मद की नाते, मोहम्मद की बातें समझ लो ये महफिल मदीने में, महफिल में सरकार की। जो भी आया है महफिल में सरकार की, हाज़िरी मिल गई उसको दरबार 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 की। कोई सिद्दीक़ फारूक़ उस्मान हुए, कोई सिद्दीक़ फारूक़ उस्मान हुए, और किसी को नबी ने अली कर दिया। कोई सिद्दीक़ फारूक़ उस्मान हुए, और किसी को नबी ने अली कर दिया। या रसूल अल्लाह, या हबीबी, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अदा। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अदा। दोस्तों मौला से मांगूं मैं क्या, दोस्तों मौला से मांगूं मैं क्या। क्या कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। ये क्या कम है कि मेरे करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। बहुत खूब, बहुत खूब। खूब। और वाकई इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें इस बात पे अपने आप को खुश नसीब भी समझना चाहिए और अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बाय बर्थ ही मुस्लिम घरानों में पैदा किया। वरना आजकल के दौर में कोई इतनी तहकीक करना, वो भी खैर अल्लाह का करम होता है कि कोई इतनी तहकीक करे और फिर कन्वर्ट हो, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी ये मुश्किल आसान की और हम पर रहम किया। करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ी। मगर अब इसके बाद हम पर और भी हक वाजिब हो जाता है कि जब बगैर तहकीक के हमें उसमें दाखिल कर दे तो हमने उसके लिए क्या किया। यहाँ पे ये बात भी है। चिकन 65 को हमने बड़ा एंजॉय किया। चिकन 65 बड़ा अच्छा बनाया आपने, माशाल्लाह। लेकिन मैं इसको गूगल करूंगा कि चिकन 65 क्यों, मैं भी जरूर जंग के ऊपर तो नहीं बनाया। मैं भी जरूर जंग में अगर कुछ नहीं था तो शायद इसको कर लिया था, लेकिन थी बड़ी अच्छी डिश। अच्छा, कभी कभी जो है ना नंबर्स को एमी में आपने देखा है ना, नामों के साथ जोड़ दिया जाता है इसको फॉर नो रीजन। अम्मी की ज़बान में फ्राइड चिकन गएंगे, अम्मी की ज़बान में फ्राइड चिकन है, लेकिन चिकन 65 था।
اچھا آپ فوزی بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا آپ صرف ابھی تھر میں ہی کام کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی آپ نے سوچا ہوا ہے؟ دیکھیں ہم نے تھر میں کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ تھوڑا سا چترال میں بھی کام کر رہے ہیں. اچھا چترال میں کیا پرابلمز دیکھی آپ نے؟ جو پرابلمز میں نے تھر پارکر میں دیکھی مور اور لیس وہی پرابلمز میں نے چترال میں دیکھی. اچھا لوگ دونوں کے ایک ہی طرح کی نیچر کے ہیں, بہت ہی لونگ, ایماندار, پیار کرنے والے, کام کرنے والے, اور دونوں کے وہاں کی گورنمنٹس کی طرف سے انفارچونیٹلی اور باقی کے جتنے بھی سوشل سیکٹرز ہیں ان کی طرف سے سپورٹ اویلیبل نہیں ہے. بٹ واٹ دے ہیو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ از کہ انہوں نے اپنے ہی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنا شروع کی ہے. اب جس سے میں چترال گیا تھا جب ارتھکویک آیا تھا, وہاں پہ میں نے دیکھا لوگوں کو بہت ہی لونگ اور بہت ہی آگے بڑھنے والے اور اپنی زمین سے محبت کرنے والے. تو آپ لوگوں کو فنڈنگز کی ضرورت کس طرح ہوتی ہے؟ مطلب آپ لوگوں نے اپنی کو بنائی ہوئی ہے, اگر کوئی فنڈنگ آپ کو کرنا چاہ رہا ہو تو؟ ہماری ویب سائٹ پہ ڈیٹیل ساری اویلیبل ہے. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے greet for numeric ہے cos.org. اچھا, اور greet for cos@outlook.com ای میل ایڈریس ہے, جس کے پر ہم سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. ہیلتھ پہ کام کریں آپ لوگ, لوگوں کی لیونگ پہ کام کریں, ایجوکیشن پہ کریں, کیونکہ یہ تھوڑا سا بھی کلیئر نہیں ہے. دیکھیں ہم جو ہے گئے تھے وہاں پہ تھر پارکر میں اکنامک گروتھ کے اوپر کام کریں اور لوگوں کو امپاورمنٹ کریں لوگوں کی. اس کے ساتھ پھر یہ ساری چیزیں ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ بنڈل پیکج ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ بغیر ایجوکیشن کے بالکل آپ کسی کی اکنامک گروتھ پہ کام نہیں کر سکتے, بغیر ہیلتھ کے آپ اکنامک گروتھ پہ کام نہیں کر سکتے. ابھی آف لائن ایک صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی مختلف این جی اوز وہاں پہ کام کری ہوتی ہیں, کیا امپیکٹ لاتی ہیں. وی آر اے ویری اسمال آرگنائزیشن, بہت لمیٹڈ ریسورسز ہیں ہمارے پاس جس کے اوپر ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود جو امپیکٹ آیا وہ یہ آیا کہ جو وہاں پہ خواتین تھیں انہوں نے زندگی میں مشین کی شکل نہیں دیکھی تھی. آپ جتنی بات کریں اس کا فلیور نیکسٹ ونڈو میں آ بھی رہا ہے, تو لوگ وہاں سے بھی اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. جی, تو اس کی مشین کی شکل نہیں دیکھی تھی. آج وہی خواتین 3 سے 6 ہزار روپے کے درمیان میں کمانا شروع ہو گئی ہیں. کچھ خواتین نے کیا کیا, جو پیسے کمائے اس سے ایک چھوٹی سی دکانیں ڈال دی. اچھا, چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کی وہ رکھنا شروع کر دی, چپس وغیرہ یہ سب کچھ, اور تھوڑی سی چینی لے آئے, چینی رکھ لی. ہم جس ایریا میں کام کر رہے ہیں وہ مٹھی سے تقریباً 50 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے, روڈ ڈرائیو, اور پھر 50 کلومیٹر ہی ڈیزرٹ ڈرائیو ہے. اوکے, چوز کرنے کی ریزن یہ تھی کہ لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں, لوگ مٹھی تک ہی جاتے ہیں, مٹھی میں, اسلام کوٹ میں, ڈپلو میں, نگر میں, ادھر آ کے کھانا کھول دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ 75% پاپولیشن جو ہے ان کی منتھلی انکم 0 ہے تھر پارکر میں. وہ بارٹرنگ پہ زندہ ہے. وہ 100 کلو آٹا کس طریقے سے لے کے جائے گا اپنے گاؤں تک؟ جب وہ ایک بیمار کو ہاسپٹل نہیں لے جا سکتا, آٹا کس نے لے کے جائے گا وہ؟ بالکل. تو اسی لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم شہر میں دیں گے کھانا تو شہر میں کھانا بیچ دیں گے اور واپس پیسے لے کے چلے گی. اس سے اچھا ایسی جگہ پہ کھانا دو ہماری کاسٹ ڈبل ہو جاتی ہے اس کی ڈیلیوری کی, بٹ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کھانے کو یوٹیلائز کرتے ہیں, پورے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. آج الحمدللہ 4 HP کی خواتین 10 کے اوپر آ گئی ہیں. جو بچے مسجد جانا جنہوں نے شروع کیا تھا لاسٹ ایئر, ان میں سے ایک بچے نے قرآن حفظ کر لیا ماشاءاللہ. اور اسکول کے اندر حاضری 100%, گورنمنٹ اسکول کے اندر. پرائیویٹ اسکولز وہاں پہ ڈفرینٹ این جی اوز کے چل رہے ہیں, میں ان کو چیلنج نہیں کرتا, بٹ میں یہ کہوں گا کہ جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر اگر موجود ہے اس کو ہم اسٹریتھن تو کر لیں. ہاں یہ چیز, ہاں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ این جی اوز اتنا کام کر لیتی ہیں, ریزلٹ بھی آ جاتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کام کرتی ہیں, ہاں ایک مہینے میں ریزلٹ بھی آ جاتا ہے. ایک چیز پوچھوں گی شادی آپ کی اجازت, آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ نے اسٹریٹن کرنا ہے, تو اس لوگ کے اندر دیکھیں جینڈر, آپ نے اکنامک امپاورمنٹ بات کی, فیمیل کی,
फीमेल को आप एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, वहाँ की तो जो लोकल लोगों की बात कर रहा हूं। लोगों की ना, तो लोगों में तो दो लोग हैं ना, मर्द और औरत दोनों है, लेकिन जो लो प्रिविलेज है ना वहाँ की, तो वहाँ की औरत है। आप उसको तो इकोनॉमिकल स्फीयर में लेकर अगर नहीं आएंगे तो वो तो लो पेड भी है, अनविजिबल भी है और जेंडर ब्लाइंड भी है हमारे यहाँ के लोग, और वहाँ के लोग तो खास तौर पर इसीलिए शायद वो मशीन्स का जिक्र बात किया। करूंगा। थरपारकर के अंदर बहुत सारी एनजीओज हैं जो कि स्पेसिफिकली फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही हैं, स्पेसिफिकली। बट यहाँ पे ज़रूरत है एक बैलेंस की। जब आप किसी भी सोसाइटी के अंदर एक जेंडर को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो दूसरा जेंडर खुद ब खुद घर बैठने लग जाए। थरपारकर के अंदर सिर्फ एग्रीकल्चर तब होता है जब बारिश होती है, हालांकि थरपारकर दुनिया के उन चंद डेजर्ट्स में से जो कि बड़ा फर्टाइल है, वहां पे मैंने गंदम उगती हुई देखी है। जब बारिश होती है लोग क्या करते हैं, उससे पहले अपनी फील्ड्स तैयार कर लेते हैं। अब सुने हैं कि आज शाम को या कल किसी वक्त वहां पे बारिश एक्सपेक्टेड है, जिस वक्त पहला कतरा पड़ेगा लोग भागेंगे और बाजरा, जौ और गंदम डाल देंगे, ताकि जितने दिन तक पानी है उतने दिन में कुछ ना कुछ उग जाए। अच्छा, उसके अलावा मर्दों के पास करने के लिए वहां पे कुछ नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमने मर्दों को बकरियां दी हुई हैं। बकरियां इस तरीके से देते हैं कि 70% इज आवर पार्ट एंड 30% इज देयर। उस बकरी का पूरी यूटिलाइजेशन उनकी अपनी है, जब भी बिकेगी तो 70% हमारा होगा, 30% उनका होगा। उसी 70% से हम और बकरियां खरीद के उन्हीं लोगों में देंगे। अच्छा, एक बात, आप शहरी की इन्वेस्टिगेशन जो हर जगह रहती है, शहरी वहाँ पर एमपीए भी हैं, वहाँ एमएनए भी हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो कि अपने मंशूर में लाती हैं कि हम अर्बन का और ये करेंगे और रूरल का ये करेंगे। फिर आप अब इनकी मौजूदगी, इनकी वहाँ इतनी एफर्ट, इतनी वहाँ पे स्ट्रगल, ये नहीं बताती कि वहाँ थरपारकर में डेजर्ट में मतलब जर्रे उड़ रहे हैं, रेत उड़ रही है, और सिर्फ एनजीओ प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारी एनजीओ जो है काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट इससे बहुत अच्छा कर सकती है अगर चाहे तो। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है माजरत के साथ कि दिखाएंगे नहीं तो शायद उनके नाम पे भी फंड्स ले लेते होंगे, और प्रॉब्लम ये है कि उन जगहों को इस वजह से इग्नोर किया जाता है कि वो हमारी वहां पर इतनी पहुंच हम लोगों की इतनी नहीं होती। इसमें कमाल है फ्यूडलिस्टिक अगर गवर्नमेंट चाहे तो वहां पर क्या नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, 2 साल में मुझे वहां पे कोई भी फ्यूडल्स नजर नहीं आया। हाँ, फिर वहाँ पे मुझे जागीरदाराना सिस्टम नजर नहीं आया। लोग ही हैं जो लोग हैं वहाँ पे, बहुत गरीब लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली थरपारकर हो गया और चित्राल हो गया, ये 2 सबसे बड़े जिले हैं अपने अपने सूबे के, मगर घर में होता है ना 5वां बच्चा जो निगलेक्टेड, ये दोनों निगलेक्टेड चाइल्ड हैं। इन दोनों को जरूरत है, इन दोनों पे काम करने की जरूरत है। और एक और चीज भी है, मैंने बड़ा ट्रैवल किया है बचपन से लेकर अब तक इंटीरियर का। जो जजेस को घर मिले हुए होते हैं, जो पुलिस के कुछ घर होते हैं, जो सीएसएस पास ऑफिसर्स को रिहाइश गाहें मिली हुई होती हैं, जो उनकी फैसिलिटीज होती हैं, वो भी इन्हीं इलाकों में होती हैं। लेकिन उसमें आप अंदर जाएं तो आपको लगेगा कि आप कराची में रह रहे हैं या आप लाहौर में रह रहे हैं या आप किसी बड़े शहर में। मैं तो बिल्कुल विजिट कर चुका हूं जगहों को और बहुत अच्छा। आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको नाश्ते में भी इतनी चीजें मिलेंगी, खाने में भी मिलेंगी, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब ये सब लोग अपने लिए चीजें अवेलेबल कर सकते हैं या करवा सकते हैं, तो अगर हमारी हुकूमत चाहे, जैसे आपने कहा, तो सब हो सकता है। इनको बुलवाया जाएगा तो उनके पास इतनी एक लंबी डिटेल होगी, वो आपको इतनी टेक्निकल बातें बता देंगी, जबकि मसले का हल 2 मिनट में हो सकता है। हुकूमत के भी ऐसे इदारे हैं जो दफो हैं जहाँ पे ज़कात दी जाती है, अगर वो ज़कात कहाँ जा रही है उस पर तो हमने कभी बात ही नहीं करी कि वो जो ज़कात होती है जो हमारी बैंक से कट जाती है कि जी हुकूमत के उसमें जा रही है, वो ज़कात कहाँ यूटिलाइज हो रही है, आज तक किसी ने पूछा? या हमें कोई, क्योंकि हमारी ज़कात कट जाती है ना बैंक से, तो हमें कोई दिखाया जाए, हमें साहब बैठे हमें पूछने का हक है कि सही जगह पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हमें इस पे कोई चेक एंड रोकने का हक भी है, और हमारा राइट है कि हमें बताया जाए, लेकिन कोई हमें पूछता ही नहीं है। कट गई तो कट गई। लोग जो है, आप पहले बात करो। हम लोग इजी वे आउट ढूंढते हैं। हम क्या करते हैं, अच्छा यार ज़कात निकली, ये काम करेंगे, फलाना हॉस्पिटल बड़ा अच्छा है उधर दे दो, फलाना बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है उधर दे दो। ज़कात के लिए इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुफ्ती साहब मुझे सेकंड भी करेंगे, गरीब को ढूंढो, रिसर्च करके फिर उसको दो, मुस्तहिक तक पहुंचाओ, अपने हाथ से पहुंचाओ। ये नहीं कि जी फवाद हाशमी बड़ा अच्छा काम करे, चलिए फवाद साहब इस दफा मेरी तरफ से ज़कात रख लें। अब उनको अगर मैं कहूँ कि ठीक है जी मैं ज़कात लेता हूँ थरपारकर के लिए, थरपारकर के अंदर तो 80% हिंदूज हैं, अब नॉन मुस्लिम के लिए तो ज़कात नहीं है।
نہیں تو اب یہ آپ اتنے سینسیبل ہیں نا, تو جتنے لوگ اپنی آرگنائزیشنز چلا رہے ہیں یا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہیومن لیول پہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو یہ آگاہی ہونی چاہیے, انہیں یہ پتا ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیے بہت سی NGOs بھی ہیں, سوری مفتی صاحب, جو آپ کی ڈونیشن, زکوٰۃ, خیرات, صدقات سب کو الگ الگ رکھتی ہیں, اس کی پرچی آپ کو بنا کے دیتی ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ یہ صدقے کی ہے تو یہ اس کام میں جائے گی, یہ زکوٰۃ کی ہے تو یہ فلاں چیز میں جائے گی, یہ ان لوگوں کو نہیں جا سکتی. تو یہ بہت سے لوگ اس چیز میں اپنے آپ کو اویئر بھی رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو مڈل مین جیسے آپ لوگ ہیں جو سوسائٹی کو اور ان لوگوں کو جوڑ رہے ہیں, ان کو اس بات کی آگاہی بہترین طریقے سے ہونی چاہیے کہ اگر ہم پیسہ دے رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی ہم منع نہیں کر سکتے نا لوگوں کو, بلکہ ہمارے لیے بھی آپ دیکھیے کہ آپ یا ایسے بہت سے رول ماڈلز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, انسان کا دل بھی چاہتا ہے کہ اپنا انپٹ بھی اس میں دیں. تو یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے دیں, یہ کر سکتے ہیں, ریسرچ کر کے دیں. جی ریسرچ. میرے سے کوئی کہتا ہے کہ جی ہم نے تھرپارکر میں کچھ کرنا ہے, میں ان سے کہتا ہوں جی 6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, میں تقریباً ہر ویکینڈ پہ جاتا ہوں, چلے میرے ساتھ, خود چلیں, خود چل کے دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کدھر آپ نے لگانا ہے کدھر نہیں لگانا. تھرپارکر کے اندر جب ہم لوگ فرسٹ ٹائم گئے تھے, حالات یہ تھے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اس گھر میں. آج ان لوگوں نے اتنا کر لیا ہے کہ اپنے واش رومز تک بنا دیے ہیں, جانور کا الگ کمرہ بنا دیا, اپنی جو 4 دیواری ہے اس کو پراپر کر دیا, اپنے گھروں کو رینوویٹ کر دیا. الحمدللہ میں بڑے فخر سے اس بات کے اوپر کہتا ہوں کہ 4 گاؤں ہیں جن کے اندر ہم لوگ سپورٹ کریں. ان 4 گاؤں میں پچھلے 2 سال میں جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی 70, 80, 90 سال کے لوگوں کی, کسی بچے کی ڈیتھ نہیں ہوئی الحمدللہ. جی مفتی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اسپتال, اس میں یہ ہے کہ مستحق جو ہے نا اس کو آپ مالک بنا دیں, تملیک جیسے کہ ہم کہتے ہیں, تو جب وہ مالک بن جائے گا, وہ اگر کوئی کام کرتا ہے جیسے ہاسپٹل کے لیے یا کوئی, تو اس میں اس اسپتال میں ٹھیک ہے آپ زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں. اچھا ایک بات میں لازمی واضح کرنا چاہتا ہوں, جو شیری بھائی کا ایک سوال تھا وہ بہت ضروری ہے, جو واضح ہونا چاہیے کہ رشوت کا جو پیسہ ہے وہ جو ہے وہ اللہ یعنی کہ دین کے کام میں استعمال ہو یا نہ ہو, تو یہ یاد رکھیں مسجد ہو, مدرسہ ہو, کوئی بھی دین کا, اگر آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں نا تو وہ اور گناہ گار ہو جائے گا. پھر میں کہوں گا جائز کام میں استعمال اس کا ہو جائے, لیکن وہ توبہ کرے کہ آئندہ اس پیسے سے میں کوئی یعنی رشوت نہیں کماؤں گا. مثال کے طور پہ کسی بچی کی شادی کرا دی, جیسا ابھی کا ہاسپٹل بنوا دیا, تو وہ پیسہ جب مکمل ہو جائے اس کے بعد وہ توبہ بھی کرے, یہ نہیں کہ لیتا رہے, ہاں یہ نہیں کہ میں لیتا رہوں اور جائز کام کراتا رہوں. تو یہ بات بہت ضروری تھی. اچھا ایک بات, آج جو حالات ہیں نا, اگر آپ آج سے تقریباً کہتے ہیں نا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت گزرے, امیر المومنین گزرے, آپ کے وقت میں یہ حال تھا. میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں اس میں حکومت کا بھی بہت بڑا قصور ہے, عمراء کا بھی بہت بڑا قصور ہے. جو آج حالات ہیں پاکستان کے, وہ بھی امیر تھے, وہ بھی خلیفہ تھے. آپ کے زمانے میں جب زکوٰۃ کا وقت آیا نا تو عراق سے ایک خط آیا آپ کے پاس اور کہا کہ حضرت ہم زکوٰۃ آپ کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں, یہاں جمع ہو گئی ہے تو آپ زکوٰۃ یہ وصول فرمائے. تو آپ نے کہا کہ زکوٰۃ مجھے یہاں نہیں بھیجو بلکہ عراق میں جو مستحقین ہیں ان کو سب کو بانٹ دو. پھر جواب آیا کہ حضرت یہاں کوئی مستحق نہیں ہے, سب مستحقین کو بانٹ دیا, اب یہاں کوئی مستحقین نہیں بچا. تو یعنی کہ کوئی مستحق ہی نہیں بچا, یعنی کہ ماشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرما دیا. فرمایا اچھا کوئی مستحق نہیں بچا تو ایک کام کرو, اگر کوئی ایسا مستحق ہے جو بیوی کے مہر نہیں دے سکتا ہو تو اس کی طرف سے مہر ادا کر دو. فرمایا حضرت یہ بھی کر لیا. فرمایا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا کوئی, تو ایک کام کرو, جو کافر ہے نا ان کو ایک کام کرو قرضے کے طور پر دے دو, اور ان سے یہ کہو کہ بھائی قرضے وقت بھی مت دو, جب دینا چاہے تب دے دیں. تو اسلام نے یہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا وہی بات نہیں, جب حکمران عادل ہوگا نا, جب حکمران صحیح ہوگا تو پھر حالات بدلتے ہیں. اچھا تو اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ جیسی رعایا ویسے حکمران؟ بالکل صحیح, بالکل ایسی ہی بات ہے, 100% صحیح, بالکل صحیح بات. اپنا آئینہ اچھا تو پھر تو سارے فنگرز اپنی طرف ہی ہو گئے. نہیں بات صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن صحیح ہے, لیکن بات اس میں یہ بھی ہے کہ جیسی رہی ہے بھائی حکمران, لیکن ایک اور بات بھی ہے نا کہ حکمران اگر آپ لے کر آئیں تو علماء بھی تو ہیں, کردار پیش کرنے والے ہیں, سمجھانے والے بھی تو ہیں. اگر انسان غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے تو اس کو ٹوکنے والے بھی تو ہیں نا. ایسا تھوڑی ہے کہ بھائی صرف یہ تو غلط ہوتی تو حکمران کو ٹھیک ہے یار ہماری تو ریت ہے, ہم غلط کریں تو کیا کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر ایک انگلی آپ کی طرف ہے تو 4 انگلی کا اشارہ آپ کی طرف, ذات کی طرف ہے کہ میں بھی غلط ہوں. تو انسان پہلے خود کو صحیح کرے. حاکم کا کام یہ ہے کہ خود کو پہلے صحیح کرے. پھر میں وہی عمر فاروق والی بات کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ دریا دجلہ کے کنارے اگر بکری کا بچہ ہی مر جائے تو حساب مجھ سے ہوگا. تو آپ مفتی صاحب نے کیونکہ ہمیں ہی قصوروار ٹھہرا دیا تو بس اب میں آگے بات نہیں کرنا چاہتی. آج کا سوال ہے اور پھر بریک ہے, پھر ہم واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک. اور ہماری سحری کی نشریات جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بہت انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے ہمارے لیے بھی, آف دا ریکارڈ بھی. اور مجھے لگتا ہے کہ ان 30 دنوں کے بعد مجھے بڑی یاد آئے گی سب کی, اور آپ سب کو بھی یاد آئے تو دعا کر لیجیے گا. بالکل, اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوتی ہیں, خاص طور پر ہمارے جو قاری صاحب ہیں ان کی باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں, آف ایئر بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے ساتھ ننھے مہمان موجود ہوتے ہیں, اور ہمارے ساتھ آج 2 ننھے مہمان موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, ویسے عموماً لوگوں کو میری شکل دیکھ کے ہنسی نہیں آتی, آپ کو میری شکل دیکھتے ہی ہنسی کیوں آ رہی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ یسرا. یسرا. تو مطلب اتنی ہنسی کیوں آ رہی, کیا وجہ ہے؟ تھوڑا میں نروس ہوں. Oh my God. اچھا, یہ ویسے بھی آف ایئر بھی مجھ سے باتیں کر رہی تھی, مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا ان کی باتیں سن کے. یسرا بڑی نروس ہوئی ہوئی. اچھا یسرا, یہ بتائیں پہلا روزہ رکھنے جا رہی ہیں, رکھ چکی ہیں پہلے؟ نہیں, میرا پہلا روزہ ہے. ماشاءاللہ. سحری وحری کر لیا آپ نے, خود بنائی, کچھ ہیلپ ویلپ کری امی کی؟ نہیں, مما نے بس دے دی سحری. دے دی اور آپ نے کر لی. تو کیا سحری میں کیا کیا آپ نے؟ جی, نہاری کھائی تھی. نہاری کھائی تھی. واہ, کراچی والے بھی پیچھے نہیں ہیں نہاری کھاتے. کراچی والے واقعی میں انہوں نے کہا پیچھے نہیں. تو اب یہ ہے کہ پھر آپ کی پوری تیاری ہو گئی ہے, یہ تو نہیں کہ بیچ میں کہیں جیسے بچے کرتے ہیں؟ نہیں. پکی بات ہے؟ جی پکی بات ہے. اچھا, افطار میں کوئی فرمائش ہے آپ کی کہ میں فلاں فلاں چیز ضرور کھاؤں گی؟ نہیں, میری فیوریٹ چیز ہے آلو کے فرینچ فرائز. اوکے, ضرور کھاتی ہوں. فرینچ فرائز بناتی ہیں امی روز آپ کے لیے؟ نہیں, کبھی کبھار مما بنا دیتی ہیں. تو آج تو بنائیں گی نا؟ جی. اب تو ڈن ہو گیا. اب تو ظاہر ہے جب بچے کا روزہ ہوتا ہے تب تو اس کی سنی جاتی ہے نا. اور آپ کے ایک بڑے بھائی ہیں, ان سے کوئی فرمائش کر دینا, ہو سکتا ہے وہ پوری کر دیں, ہے نا؟ نہیں کریں گے؟ کسی کام کے نہیں ہے ایسا. کریں گے کریں گے. یا کسی کام کے نہیں ہے؟ نہیں, وہ کسی کام کے نہیں کسی کام کے نہیں ہیں بھائی, یہ کنفیوز کر رہے ہیں آپ لوگ اس کو. دوسرا بھی ہمارے سے جو نہیں بھائی, اس کے بھائی اچھے ہیں اور بڑا خیال کرتے ہیں نا, خیال کرتے ہیں نا بھائی, بڑا خیال کیا لے کر آئے ہیں. اچھا, دوسرا جو ہمارے ساتھ ننھا مہمان بیٹھا ہوا ہے, اس سے میں نے پوچھا تمہارا روزہ نہیں ہو, آج تم روزہ نہیں رکھ رہے ہو, مجھے پتا چلا. رکھا ہے میں نے. رکھا ہے بھائی, کیا ہے بھائی؟ مجھے ابھی بتایا کسی نے کہ تم نے آج رکھا ہی نہیں ہے, تم نے سحری نہیں کیا. میں نے کی ہے سحری. ارے بھائی یہ ہے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کر رہے ہو. رکھا تھا, اب آج کل تو نہیں رکھ رہے نا تم؟ کل رکھوں گا. کیسے, ابھی تو مجھے تم نے بتایا کہ نہیں رکھ رہا میں. روزہ پہلے رکھا تھا اور آج بھی رکھوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس طرح انہوں نے مجھ سے بریک میں نے کہا انہوں نے آپ کو ٹیکل کیا ہے ابھی, تو جس طرح انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا اچھا بھائی رکھ رہے ہو گے یار. تو کیا کوئی تمہاری کوئی ڈش ہے ایسی جو تمہیں پسند ہے سحری افطاری میں, کوئی ایسی چیز کھانے میں؟ ایسی چیز تو ایک سموسے بس. ایک سموسہ ہی ہے بس ایسی چیز, یہ پوچھو. بس ایک سموسہ, پھر تمہارا پیٹ بھر جاتا ہے؟ ہاں. پانی وانی تو نہیں پیتے؟ پانی پیتا ہوں روزے کے بیچ میں نا. روزے کے بیچ میں. کہاں رکھو گے روزہ؟ اچھا, یہ بھی سوال کریں آپ سے, یہ روزہ کہاں رکھو گے؟ روزہ گھر میں. کہاں پہ رکھتے ہیں؟ فریج میں. کہ جیب میں. بیچ میں نہیں. پھر کہاں ہوتا روزہ, رکھا کہاں جاتا ہے؟ رکھنے کی چیز ہے نا. ہاں. تو پھر کہاں رکھیں گے بتاؤ ذرا. جیب میں رکھے گا, امی کے بیگ میں رکھیں. بتائے گا ایک منٹ, ابھی وہ بیگ بتائے گا. سب پتا ہے اس کو, ویسے شارپ ہے. کدھر ہے؟ ادھر گئے, ادھر ہے, یہاں ہے. تو رکھ کے تو نہیں آئے باہر تم لوگ؟ نہیں تو. نہیں تو یہ بڑوں کے ٹارگیٹ ساتھ وہ سیریس ہو رہا ہے, بہت سیریس ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے بڑوں کے ٹارگیٹ کرے گا. اچھا آپ یہ بتائیں, آپ کہاں رکھ کے آئیں گے روزہ؟ جی. آپ کہاں رکھ کے آئیں گے روزہ؟ جی گھر میں. گھر میں رکھ کے آئیے. تو وہ پھر نکالیں گی کب آپ؟ افطار میں. افطار میں؟ بھائی ٹیکنیکل جواب دے رہی ہیں یہ بھی. ہاں, بڑے ٹیکنیکل بچے آئے ہوئے ہیں آج ہمارے پاس, بچے آئے ہوئے آج, ہے نا. یہ تو ایسے آئے تھے لڑنے کے موڈ میں سے پورا. ان سے میری غلطی ہو گئی بھائی, آپ سے یہ کہیں مجھے لگ رہا تھا جو اسٹائل تھا نا, اسٹیئرنگ اسٹائل کی, یہ ہی نہ پوچھ لے آپ نے کہاں رکھا ہے. یہ جس طرح ان کا وہ تھا, میں نے بریک میں ان سے پوچھ لیا کہ آپ نے نہیں رکھا, تو ایک دم غصے میں آ گئے. اور یہ بہت شرمیلی سی ہیں, یہ بہت شرمیلی ہیں. ہماری یسرا جو ہے بڑی شرمیلی ہیں. یسرا دعا کر دیجیے گا ہمارے لیے, آپ سب کے لیے. آپ کو یہاں آ کے خوشی ہو رہی ہے ویسے؟ جی بہت خوشی ہو رہی ہے. ارے واہ, بس پھر دعا پکی ہے ہماری. جی. آپ کریں گے دعا یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. کیا کریں گے؟ دعا. کیا دعا؟ دعا کریں گے نا بھائی, آپ سب کے لیے کیا دعا کریں گے؟ دڑی سے بول رہے پہلے صحیح دعا کروں گا. صحیح دعا کیا صحیح دعا؟ دعا کروں گا کیا کسی کو بھی بیماری نہیں ہو. بہت اچھی بات ہے. یہ بڑا پیارا بچہ ہے ہمارا, اور اس سے ہمارا ایک مذاق ہو رہا تھا. بہرحال آپ لوگوں کے لیے بہت سارے گفٹس ہیں, اور یہ آپ کے لیے سب سے پہلے یہ ڈومینو انگلش لرننگ کی جانب سے ہے,
اس کے علاوہ سیڈ پاکستان کی جانب اچھا سے. دونوں ماشاءاللہ صحت میں ایسے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے ابھی تحفوں کے اندر ہاں یہ لے جائیں گے آپ اتنے سارے؟ لے جائیں گے. کیا سوزوکی لائے؟ پھر یہ آپ کو سیڈ پاکستان کی جانب سے, یہ آپ کے لیے دیکھ رہا ہے آپ کو ڈومینو انگلش لرننگ کی جانب سے. باہر نکل کے مارو گے تو نہیں مجھے؟ نہیں پکی بات ہے بھائی, مجھے ڈر لگنے لگا. اچھا اس کے علاوہ ایک گریٹ آف کاز کی جانب سے ہے آپ کے لیے. بہت خوشی ہوتی ہے جب بچے یہاں پر آتے ہیں, ہمیں بڑا مزہ. بالکل, یہ ٹارگٹ بک یونیفارم کی جانب سے ہے آپ کے لیے, اور یہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے, آپ ان میں چھپ گئے پورے, چھپ گئے آپ ان چیزوں میں, تو اب کیسے لے کے جائیں گے؟ کوشش کر کے لے آؤں گا انشاءاللہ. کوشش کر کے لے جاؤں گا انشاءاللہ, یہ لے جائیں گے. شاباش, ایسا ہی اپنا جذبہ بلند رکھنا ہمیشہ. ایسے ہی آپ اپنا جذبہ بلند رکھیں, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. فوجی سٹائل لگ رہا ہے. بالکل, اور آپ کے لیے ہماری دعائیں, اور آپ لوگ بھی دعا کر دیجیے گا اچھی سی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ہمیں آپ سے مل کے, آپ دونوں سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. آپ دونوں بڑے ہی انٹرسٹنگ ہیں, ہے نا. پورا سیگمنٹ کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو تو بٹھا کے. بالکل, ان کے ساتھ سیگمنٹ بنتا ہے, اور جو ان کا سٹائل ہے نا. کہاں پڑھتے ہیں یہ تو پوچھو, پتا پیچھے سے تو پتا چلے نا کیا ہے. کیا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ تھرڈ. یہ بھی تھرڈ, یہ بھی تھرڈ. تم مارتے ہوگے کلاس میں بچوں کو. کس اسکول میں؟ نہیں تو کون سے اسکول میں آپ؟ بلال اکیڈمی. بلال اکیڈمی. اور بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ یہ اب سوال اوپر والوں سے بھی نہیں رہا گیا, انہوں نے. بڑے ہو کے کیا بنو گے تم؟ بڑے ہو کے ڈاکٹر. ڈاکٹر. دولہا نہیں بنو گے؟ دولہا تو بنوں گا ہی وہ تو بنوں گا ہی نا بھائی, دولہا تو بنوں گا ہی میں. اچھا تمہیں کیسے پتا تم دولہا بنو گے؟ امی نے بتایا؟ نہیں تو پھر کیسے بنو گے بھائی؟ اچھا ایک منٹ, کیسے بنو گے دولہا تم بڑھو گے؟ سب کو پتا ہے میرے کو. تو کیسے, تمہیں کیسے پتا تم دولہا بنو گے؟ بنوں گا. بنوں گا. کیسے؟ جب شادی بنوں گا. شادی کب کرو گے؟ جب بڑا ہوگا. بھائی یہ بس ان کے ارمان جو ہیں. آپ کیا بنیں گی بڑھو گے؟ ڈاکٹر بنیں گے. لڑکیوں کے پاس دو پروفیشن بتائیں, ڈاکٹر ٹیچر. ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر اور دولہا بنیں گے. مگر انہوں نے وہ جو پرائم جو مائن اسٹون ہے نا, اس کو پہلے ٹارگٹ کیا ہے. دولہا تو میں بنوں گا. ہاں, اس میں کوئی ایسی بات دولہا نہیں ہے. دولہا تو بنوں گا. اسمارٹ میں ہوں, دولہا تو بن ہی جائیں گے. دولہا میں کون سی بڑی بات ہے بھائی. اچھا جی, بڑا مزہ آیا آپ لوگوں سے بات کر کے, اور وقت ہمارا یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ ختم ہو گیا ہے. کوئی چیز جاتے جاتے ایک لائن آپ اگر کہنا چاہیں. اور ہماری شیف راہیلہ جو ہے, انہوں نے بہت اچھی یہ چکن بنائی تھی. 65. یس 65. اب تو واقعی کو گوشت کرنا پڑے گا. اب ضرور کیجئے, جاتے جاتے ایک لائن آپ دونوں کی طرف سے ہو جائے. آپ اور مفتی صاحب اور فواد صاحب جلدی سے. اچھا بس میں یہی کہہ رہی ہوں کہ رمضان کو ہم نے, آپ لوگوں نے بھی کہا نا, انٹرسٹنگ کم بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. یہ ہماری لرننگ ہوتی ہے, تجدید عہد ایمان ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں. اس میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں, یہ جو کچھ بھی ہے عام زندگی میں اگر اس کو اپنا لیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے ریفریشر کورس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے ہے. بالکل جی فواد صاحب. میں یہ کہوں گا کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے یہ کہ جب بھی کسی کو کوئی زکوٰۃ دیں, کوئی فطرہ یا ڈونیشن یا کسی بھی قسم کی کسی کی مدد کریں, تو مدد کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ پیسے صحیح جگہ پہ آپ دے رہے ہیں, صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے. ٹھیک. تاکہ جو نیگیٹو فورسز ہیں ہمارے ملک میں, جو زکوٰۃ فطرہ وغیرہ کے نام پہ پیسے لے کے اور غلط چیزیں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہ ہو سکے. اور مفتی صاحب آپ سے ہم کل بات کریں گے. اب وقت کیونکہ بالکل ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ, آپ سب کا بہت شکریہ. آپ اسی طرح ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیجیے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.